آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک عام سی بیماری نہیں بلکہ ایک خاموش عذاب ہے جس کا نام ہے اوور تھنکنگ، یعنی حد سے زیادہ سوچنا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بظاہر بے زر لگتی ہے لیکن انسان کے ذہنی سکون، روحانی توازن اور دینی استقامت کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی طوفان ہے جو انسان کو کبھی ماضی کے پچھتاوے میں اور کبھی مستقبل کے خدشات میں مبتلا کر کے حال کی خوبصورتی کو برباد کر دیتا ہے۔ اوور تھنکنگ کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، جب وہ خود کو ہر مسئلے کا واحد حل سمجھنے لگتا ہے اور جب وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں، ایک چھوٹی بات پر اتنا سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر ایسا کر لیا ہوتا، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا، اگر وہ شخص چلا نہ گیا ہوتا، اگر میں وہ فیصلہ نہ کرتا، یہ اگر مگر کا دائرہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان اس دائرے میں اس قدر گھومتا ہے کہ وہ نہ سکھ کا سانس لیتا ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے اور نہ ہی اپنے تعلقات کو بہتر بنا پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہماری ساری الجھنوں کا جواب ہے۔ جو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے وہ بار بار سوچنے سے بچ جاتا ہے، لیکن جو اپنے سوچنے کو حقیقت سمجھ بیٹھے وہ نہ صرف بے سکون رہتا ہے بلکہ بار بار پریشان ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ کی بنیادی وجوہات میں شامل ہیں ماضی کی غلطیوں پر افسوس، مستقبل کا خوف، خود پر عدم اعتماد، لوگوں کی رائے کا دباؤ، ہر چیز میں مکمل کنٹرول کی خواہش، اللہ سے تعلق کی کمزوری۔ اور جب یہ سب جمع ہو جائیں تو انسان اس خالی کمرے کی طرح ہو جاتا ہے جہاں صرف اندھیرا ہے اور گونجتی ہوئی آوازیں جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ دن کے وقت ذہن بوجھل ہوتا ہے، رات کو نیند غائب ہو جاتی ہے اور عبادت میں دل لگتا ہی نہیں، اور انسان خود سے سوال کرتا ہے، کیا میرا مسئلہ واقعی اتنا بڑا ہے یا میں خود ہی اسے بڑا بنا رہا ہوں؟ اس مقام پر آ کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ کیا پرندہ صبح نکلتے وقت سوچتا ہے کہ آج مجھے رزق ملے گا یا نہیں؟ کیا وہ اپنے کل کے لیے فکر مند ہوتا ہے؟ نہیں، وہ نکلتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کیوں ہر وقت سوچ میں پڑا رہتا ہے؟ کیوں ہم ہر فیصلے کو اتنا سوچتے ہیں کہ وہ عمل میں تبدیل ہی نہیں ہو پاتا؟ اوور تھنکنگ کو روکنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ پر مکمل یقین پیدا کیا جائے۔ جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں، جب ہم دعا کے بعد دل سے کہہ دیتے ہیں، یا اللہ اب معاملہ تیرے حوالے ہے، تب سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا قدم ہے ذکر الہی۔ دلوں کا سکون صرف ذکر میں ہے اور کچھ نہیں۔ جب بھی ذہن الجھے، استغفر اللہ، حسبی اللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ زبان پر لائیں، آہستہ آہستہ دل کا بوجھ ہلکا محسوس ہوگا۔ سادگی اور سکون خود بخود آئے گی۔ تیسرا قدم ہے مصروفیت اور نفع بخش عمل۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ جو وقت آپ بے فائدہ سوچ میں ضائع کرتے ہیں اسے عبادت، علم حاصل کرنے، کسی ضرورت مند کی مدد یا کسی مفید شوق میں لگائیں۔ جب انسان کسی اچھے کام میں لگتا ہے تو سوچوں کا رخ خود بخود بدل جاتا ہے۔ چوتھا قدم ہے فیصلے میں سادگی۔ ہر بات کو اتنا بڑا نہ بنائیں کہ آپ خود کو مفلوج کر لیں۔ ہر فیصلہ زندگی بدل دینے والا نہیں ہوتا۔
چھوٹے فیصلوں کو ہلکے انداز میں لیں اور ہر فیصلے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ اگر کبھی کوئی غلطی بھی ہو جائے تو جان لیں اللہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پانچواں قدم، قناعت اور شکر گزاری۔ جب آپ اس پر خوش رہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تب آپ دوسروں کی زندگیوں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں گے، اور جب یہ موازنہ ختم ہوگا تو اوور تھنکنگ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ چھٹا قدم ہے صحبت صالحین۔ نیک، مثبت اور اللہ والے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ایسی محفل میں بیٹھیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں علم کی بات ہو، جہاں امید اور حوصلے ملیں، جہاں دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ ساتواں قدم ہے لکھنے کی عادت۔ جو باتیں بار بار دماغ میں آئیں انہیں لکھ لیجئے۔ جب آپ لکھتے ہیں تو سوچ بکھرتی نہیں بلکہ ترتیب پاتی ہے۔ کبھی کبھار صرف اپنے دل کا حال لکھ دینا ہی علاج ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، نماز کو دل سے ادا کریں۔ یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ نے خود فرمایا، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ جب دل سجدے میں جھکتا ہے تو دماغ جھکنے لگتا ہے۔ جب پیشانی اللہ کے آگے لگتی ہے تو خیالات کی دنیا تھم جاتی ہے۔ تو آئیے آج عہد کریں، ہم ہر مسئلے پر اتنا نہیں سوچیں گے کہ وہ ہمارے عمل کو ختم کر دے، ہم سوچیں گے مگر اللہ پر بھروسے کے ساتھ۔ ہم فکر کریں گے مگر سجدے میں جا کر ہم منصوبہ بنائیں گے مگر یقین اللہ پر ہوگا۔